اب ہم پاکستان کی تیسری علاقائی زبان یا تیسری ریجنل لینگویج کی بات کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے پشتو، جو کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا یا KPK میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ زبان پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں بھی بولی جاتی ہے۔ جو لوگ یہ زبان بولتے ہیں انہیں پختون یا پشتون کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پشتو زبان کے اوریجن کی بات کریں تو it originates itself from the Eastern Iranian language branch, but it has also borrowed words from over 2000 years from the language such as Greek, Arabic, Persian and some Indian language. یعنی یہ اپنے طور میں ایک زبان تو ہے لیکن بہت زیادہ الفاظ اس نے عربک سے، پرشین سے اور گریک لٹریچر سے بھی لیے ہیں اور شامل کر کے ایک پوری زبان بنی ہے جسے پشتو زبان کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پشتو زبان کے ڈائلیکٹس کی بات کریں تو there are 3 میجر ڈائلیکٹس جن میں پشتو زبان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ویسٹرن پشتو which is spoken in افغانستان، یہ افغانستان میں بولا جاتا ہے۔ پھر ایسٹرن پشتو which is spoken in نارتھ ایسٹرن پاکستان، جو کہ پاکستان کے نارتھ ایسٹرن پارٹ میں بولا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں جو کہ موسٹلی KPK میں یا ٹرائبل ایریاز میں پاکستان کے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد سدرن پشتو which is spoken in بلوچستان، یہ پشتو پاکستان میں بلوچستان کے مقام پر بولی جاتی ہے جو کہ KPK میں بولے جانے والی پشتو زبان سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے۔ یہ ڈائلیکٹس ایک دوسرے سے انٹرمنگل تو کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بھی ہیں۔ اگر ہم پشتو زبان کے لٹریچر کے اور اس کے ہسٹری کی بات کریں تو دس لینگویج واز اوریجنیٹڈ فرام almost 5000 years ago in an era of Afghanistan known as Bakht۔ اس کو بخت کہا جاتا تھا۔ Accordingly, the people who spoke this language are known as Pashtun یا پختون۔ The first written record of Pashto are believed to date from the 16th century and consist of an account of Sheikh Somali conquest of Swat۔ اگر ہم پشتو کی اسکرپٹ کی بات کریں تو written in a modified Arabic alphabet، Pashto shows strong Sanskrit influence, some Arabic and Persian loanwords and numerous archaic Sanskrit features۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اپنے طور پہ تو ایک زبان ہے ہی لیکن اس کی اسکرپٹ میں بہت زیادہ عربین، پرشین اور ترکش ورڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ایک یہ پوری زبان اسی طرح بنی ہے۔ اسی طرح یہ پشتو افغانستان میں بھی اور ایران میں بھی بولی جاتی ہے۔ اگر ہم افغانستان کی بات کریں کہ افغانستان میں کیسے بولی جاتی ہے تو پشتو became prominent after the creation of Afghan state in 18th century۔ 1936 میں پشتو was declared the national and official language of افغانستان۔ افغانستان میں almost 9 million speakers ہیں پشتو زبان کے۔ اگر ہم ایران کی بات کریں اسی طرح ایران میں بھی پشتو زبان بارڈر کے ایریاز پر بولی جاتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان میں پشتو کہاں بولی جاتی ہے تو یہ KPK کے صوبے میں اور ٹرائبل ایریاز میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پشتو بولنے والے یا پشتو سمجھنے والے پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پشتو کے لٹریچر کی بات کریں تو it exists from almost 7th century، یعنی 7th century سے پشتو لٹریچر ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم پشتو کے نیشنل پوئٹس کی بات کریں تو یہ نیشنل پوئٹ افغانستان کے تھے جن کا نام تھا خوشحال خان کھٹک، جو کہ بہت زیادہ اور بہت اہمیت حاصل رکھتے ہیں پشتو زبان میں۔ یہ چیف آف کھٹک کلین تھے یا کھٹک قبیلے کے چیف کہلاتے تھے اور انہوں نے سپونٹینیس اینڈ فورسفل پوئٹری کی ہے جو کہ گریٹ چارم دیتی ہے پشتو زبان کو۔ He also wrote books on medicine, philosophy and ethics. The expansion in writing in a number of innovative and a number of new words has been created۔ انہوں نے بہت زیادہ الفاظ بھی دیے ہیں پشتو زبان کو جس کی وجہ سے پشتو آج کئی علاقائی زبانوں میں بولی جاتی ہے۔ اگر ہم مسٹیکل پوئٹری کی بات کریں پشتو میں تو پاپولر مسٹیکل پوئٹری واز عبد الرحمن اینڈ عبد الحمید in the 17th and 18th century۔ اگر ہم کلاسیکل پشتو پوئٹری کی بات کریں تو پشتو has an extensive written tradition۔ There are number of classical Pashtun poets، most notably خوشحال خان کھٹک جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔
پشتو پوئٹری پہلے سے کی جاتی ہے اور آج بھی کی جاتی ہے اور اس کا ٹریڈیشن بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے. اگر ہم ماڈرن پشتو لٹریچر کی بات کریں تو ماڈرن پشتون لٹریچر has adopted those modern western library forms like the short story that match forms from traditional Pashto oral literature. Pashtun folk literature is the most extensively developed in the region. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا لٹریچر بھی ترقی کرتا گیا اور پروان چڑھتا گیا مزید ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ. اگر ہم فوک پوئمز کی بات کریں پشتو میں تو beside stories set to music, Pashtun has thousands of 2 and 4 line folk poems traditionally composed by women جو کہ ریفلیکٹ کرتے تھے ڈے ٹو ڈے لائک اینڈ ویوز آف پشتون وومن. یہ موسٹلی پشتون وومن لکھتی تھی جس میں وہ اپنے ڈے ٹو ڈے کے خیالات کو اور اپنے ویوز کو شائع کیا کرتی تھی یا شمار کیا کرتی تھی. اگر ہم پشتو کے فیمس پوئٹس کی بات کریں تو دے آر مینی ویل نون پوئٹس جو کہ پشتو کے تھے, جن میں امیر کروڑ شامل ہیں, خوشحال خان خٹک شامل ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, رحمان بابا شامل ہیں, ملا مقصود ہیں, نور الدین ہیں. یہ لوگ پشتو کے نامی گرامی شاعر ہیں اور انہیں مانا جاتا ہے کہ پشتو زبان میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ون بائی ون ان پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان شاعروں کی کیا کنٹریبیوشن ہے پشتو زبان میں. سب سے پہلے تو امیر کروڑ صاحب جنہوں نے لکھا تھا پتہ خزانہ, دا فرسٹ بک آف پشتو, اور یہ سیکنڈ ہاف آف 8th سینچری میں پبلش کی گئی تھی. یعنی 8th سینچری میں بھی پشتو زبان شامل تھی اور پشتو زبان میں لکھا جایا کرتا تھا. اگر ہم خوشحال خان خٹک کی بات کریں تو خوشحال خان خٹک واز دا گریٹسٹ پوئٹ آف پشتو. وہ واریر بھی تھے. ان کا کہنا تھا کہ those moments are memorable of خوشحال when there is music of swords and iron covering. خوشحال خان خٹک نے بہت زیادہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف پر لکھا. ان کے امپورٹنٹ ٹاپک تھے عشق حقیقی, عشق مزاجی, وار, اسپرچویلٹی, پریسٹیج اینڈ بریوری, جس کے اوپر یہ لکھا کرتے تھے. اور خود بھی یہ واریر تھے تو بریوری اور پریسٹیج پہ انہوں نے بہت زیادہ لکھا بھی. رحمان بابا کی بات کریں تو رحمان بابا is also the greatest poet of پشتو. یہ ایک صوفی پوئٹ تھے اور انہوں نے زیادہ تر ایمفیسس اسپرچویلٹی پہ اور لو پہ کیا. He is the milestone of پشتو poetry. اس کے بعد آتے ہیں ملا مقصود. He wrote folk songs in the Pashto language. انہوں نے پشتو لینگویجز میں فوک سانگز کے بارے میں لکھا. ایک اور پوئٹ ہیں جو کہ ہیں نور الدین. He was also a folk poet. انہوں نے فوک پوئٹری کی جیسے کہ تپا اور لمکی اور ایکسیٹرا اس میں شامل ہیں جو کہ انہوں نے اپنی پوئٹری میں شامل کیے. اس کے علاوہ پشتو زبان میں بہت زیادہ اور بھی پوئٹس شامل ہیں جیسے کہ شیر شاہ سوری ہیں, ملا مست ہیں, غازی الدین بلبل ہے, حافظ کرم ہے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہیں پشتو لینگویج میں اور ان کو مانا جاتا ہے. اگر ہم پشتو پروز کی بات کریں تو اٹ اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ ان دا 20th سینچری. یعنی یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. Now because of media, Pashto prose has developed a lot. Now short stories, novel, play, grammar, essays and criticism is also composed in Pashto poetry. یہ بھی اب پشتو پوئٹری کا پارٹ بننے لگے ہیں ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ ان میڈیا. آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ پشتو لٹریچر کے کیا کیا فریزز ہیں, یہ کن فریزز سے گزر کے پاکستان میں آئی ہے یا یہ کن فریزز سے گزر کر اب اس لینگویج میں بولی جاتی ہے.